بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 119 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم 4 عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 حسان بن ثابت، نمبر 2 ابو زؤیب الحذلی، بشار بن برد، ابو الفرج الببغا اور ابو الحسن الموسوی، یعنی حسان بن ثابت کے اشعار، ابو زؤیب الحذلی کے اشعار، اسی طریقے سے بشار بن برد، ابو الفرج ببغا اور ابو الحسن موسوی کے اشعار آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اصون عرضی بمال لا ادنسوہ، لا بارک اللہ بعد العرض فی المال، احتال للمال ان اودا فاکسبوہ، ولست للعرض ان اودا بمحتالی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار ہیں۔ اصون عرضی بمال لا ادنسوہ، میں اپنی عزت کو مال کے ذریعے بچا لیتا ہوں، لا ادنسوہ، اسے عیبدار نہیں ہونے دیتا، لا بارک اللہ بعد العرض فی المال، عزت کے بعد اللہ مال میں برکت نہ دے، احتال للمال ان اودا فاکسبوہ، میں مال کے لیے تدبیر کرتا ہوں، اگر ہلاک ہو جائے فاکسبوہ تو پھر کما لیتا ہوں، ولست للعرض ان اودی بمحتال، اور عزت بڑھانے کے لیے ہیلا نہیں کرتا اگر ختم ہو جائے۔ حل لغات، اصون سان یسون سیانتاً، حفاظت کرنا، عرضی عرضن، اس کی جمع اعراضن آتی ہے، عزت، لا ادنسوہ، دنس یدنس تدنیساً باب تفعیل سے، گندا کرنا، داغدار کرنا، احتالو، احتال یحتال احتیالاً باب افتعال سے، تدبیر کرنا، اودا، اودا یودی ایداءً باب افعال، ہلاک کرنا، اکسبوہ کسب یکسب کسباً، کمانا، کسب معاش کرنا، ولست للعرض یا ان اودی بمحتالی، بمحتال لستو کی خبر ہے اور للعرض یہ مختال سے متعلق ہے۔ ان اشعار کے اندر شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا ہوں، خواہ مجھے اپنا سارا کا سارا مال خرچ کرنا پڑے اس کے لیے، مجھے عزت عزیز ہے، عزت کو محبوب رکھتا ہوں، مال کو محبوب نہیں رکھتا، اس لیے اگر اللہ مجھے عزت سے نواز دے تو پھر میرے لیے مال میں برکت نہ دے، تب بھی کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اگر مال ہلاک ہو جائے اور مال خراب ہو جائے تو آدمی کچھ تدبیر نکال کے، کچھ تدبیر کر کے دوبارہ پھر سے مال حاصل کر سکتا ہے، مگر عزت پر حرف آ جانے کے بعد سابقہ عزت کا بحال ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ عزت کی بحالی میں تدبیر ناکام رہتی ہے، جبکہ مال کے حصول کے اندر تدبیر کارگر ہوتی ہے، اس لیے مال میں برکت نہ بھی دے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن عزت داغدار نہ ہو، عزت برقرار رہے۔ عنوان نمبر 2 ابو زؤیب الحذلی، وتجلدی للشامتین اریہم انی لریب الدہر لا اتزعزع، وإذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، والنفس راغبۃ اذا رغبتها وإذا ترد إلى قلیل تقنع۔ ابو زؤیب الحذلی کے یہ اشعار ہیں۔ وتجلدی للشامتین، میرا صبر و استقلال شامتین دشمنوں کے سامنے، اریہم انہیں یہ دکھلانے کے لیے ہے، انی لریب الدہر لا اتزعزع، کہ میں حوادث زمانہ کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا، جب موت اپنے ناخن گاڑ دے گی، الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، تو ہر تعویذ کو بے سود پائے گا،
ہر تعویذ کو پائے گا کہ وہ نفع رساں نہیں ہے۔ والنفس راغبۃ اذا رغبتها، اور نفس رغبت کرے گا اگر تو اسے راغب بنائے گا، اور نفس رغبت کرے گا جب تو اسے راغب بنائے گا۔ وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ، اور اگر اسے تھوڑی چیز کی جانب لوٹا دیا جائے، تقنع، تو قناعت کر لے گا۔ حل لغات: تجلدی، تجلد یتجلد تجلدن، باب تفاعل سے صبر و استقلال ظاہر کرنا۔ شامیتین، شمیت یشمت شماتتن، سمع یسمع سے مصیبت پر خوش ہونا۔ ریب شک کو کہا جاتا ہے۔ اتزعزع، تزعزع یتزعزع تزعزعا، باب تفاعل سے اس کا معنی ہے فروتنی اختیار کرنا۔ منیت، اس کی جمع منایا آتی ہے موت۔ انشبت، انشب ینشب انشابا، گاڑنا۔ اظفارہا، اظفار یہ ظفرن کی جمع ہے ناخن۔ الفیتا، الفا یلفی الفاء، باب افعال سے پانا۔ تمیمتن، اس کی جمع تمائم آتی ہے تعویذ۔ رغبتہا، رغب یرغب ترغیبا، چاہنا، خواہش کرنا، ترغیب دلانا۔ ترد، رد یرد، رد لوٹانا۔ تقنع، قنع یقنع قناعتا، باب سمع یسمع سے قناعت کرنا۔ للشامتین، یہ تجلدی سے متعلق ہے۔ لا اتزعزع، یہ جملہ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ لریب الدہر، یہ لا اتزعزع سے متعلق ہے۔ پھر پورا جملہ اریہم کا مفعول ثانی واقع ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ، اے وَإِذَا أَنْشَبَتِ الْمَنِيَّةُ، المنیۃ انشبت فعل محذوف کا فاعل ہے۔ وضاحت: ان اشعار کے اندر شاعر کہہ رہا ہے کہ وَتَجَلُّدِي لِلشَّامِتِينَ، مطلب یہ ہے اس کا کہ دشمنوں کے سامنے میں صبر و استقلال کا مظاہرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ انہیں یہ تأثر دے سکوں کہ میں حوادث زمانہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، ان کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا، اور یہ کہ موت سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا وقت مقررہ جب آ جائے گا پھر کوئی چیز بھی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اجل آ جاتی ہے پھر اس کے اندر ایک لمحہ کے برابر بھی تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتی اپنے مقررہ وقت پہ۔ تو موت سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ موت کا وقت مقررہ جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اور نفس کا حال تو یہ ہے کہ اسے جس سانچے میں ڈھالو ڈھل جاتا ہے۔ قلیل چیزوں پر قانع رکھو تو قناعت اختیار کر لیتا ہے، اور اگر اس کی ہر خواہش کو پورے کرنے لگ جاؤ تو پھر وہ بہت زیادہ چیز پہ بھی راضی نہیں رہتا۔ تو اس لیے قلیل کے اوپر اپنے نفس کو ڈھالنا چاہیے تاکہ قناعت اختیار ہو کرے وہ، اور قناعت سے کام لے۔ بشار بن برد، اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدا او سل اخاك فانه مقارف ذنب مرة ومجانبه اذا انت لم تشرب مرارا على القضا ظمئت واي الناس تصفو مشاربه۔ بشار بن برد کہتے ہیں کہ اذا كنت في كل الامور معاتبا، جب تو تمام معاملات میں اپنے دوست کو سرزنش کرتا رہے گا، معاتبا صدیقہ کا اپنے دوست کو سرزنش کرتا رہے گا، لم تلق الذی لا تعاتبه، تو ایسے شخص کو نہیں پائے گا جو تیرے سرزنش کا شکار نہ ہو۔ فعش واحدا، پس اکیلا زندگی گزار، اوصل اخا کا، یا اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کر، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، کیونکہ وہ ایک بار قصوروار ہوگا
اور دوسری بار اس سے دور رہنے والا ہوگا۔ اذا انت لم تشرب مرارا علی القضا، جب تو پانی میں تنکی کی وجہ سے بار بار نہیں پیے گا، زعمتا تو پیاسا رہ جائے گا۔ وَأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ، اور کون شخص ہے جس کا پانی صاف و شفاف ہو۔ معاتباً، عاتب یعاتب معاتبتاً، باب مفاعلہ سے سرزنش کرنا۔ لم تلقا لقی یلقا لقاءً، ملاقات کرنا۔ عش، عاش یعیش عیشتاً، زندگی گزارنا۔ سل، وصل یصل صلتاً، صلہ رحمی کرنا۔ مقارف، قارف الذنب یقارف مقارفتاً، باب مفاعلہ سے جرم کا مرتکب ہونا۔ مجانبہ، جانب یجانب مجانبتاً، دور ہونا۔ قضا، قضا اس واحد قضاتن ہے تن کا خس و خاشاک۔ زمیئتا، زماء یزمع زمعن سے ہے، اس کا معنی ہے پیاسا ہونا۔ تصفو، صفا یصفو صفاءً، صاف و شفاف ہونا۔ فی کل الامور، جار مجرور معاتباً سے متعلق ہے، اور معاتباً کان کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ان اشعار کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر معاملے میں سرزنش نہیں کرنا چاہیے، پکڑ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تو ہر شخص عتاب کا شکار ہو جائے گا اور یہ چیز اس سے دوری کا سبب بنے گی۔ لہذا اگر انسان اپنے اوپر قابو نہ پائے اور ہر ایک کو سرزنش کرنے کا عادی ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ تنہا زندگی گزارے، ورنہ تو اپنے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیدا کرے اور اپنے آپ کو معافی کا خوگر بنائے۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ جرم کا ارتکاب کرنے والا از خود دوسری بار جرم سے رک جائے گا، ورنہ تو ایسے انسان کا ملنا مشکل ہے جس سے جرم کا ارتکاب سرے سے ہو ہی نہ۔ جیسے کوئی آدمی صاف و شفاف پانی کی تلاش میں پھرتا رہے اور تنکا اور خس و خاشاک والے پانی کو نہ پیے تو وہ پیاسا ہی رہ جائے گا۔ کہ کون شخص ہے جس کا پانی صاف و شفاف ہو، پانی کے اندر کوئی نہ کوئی میل کچیل ہوتا ہی رہتا ہے، تنکے ہوتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بندہ اسے پی جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کو بے قابو کرنا اور دوسروں کو عتاب کا شکار بنا، دوسروں کو عتاب کرنا، یہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابو الفرج ببغا کہ یہ ہیں اشعار: مَالذُّلُّ إِلَّا تَحَمُّلُ الْمِنَنِ، مَالذُّلُّ إِلَّا تَحَمُّلُ الْمِنَنِ فَكُنْ عَزِيزًا إِنْ شِئْتَ أَوْ فَهُنْ۔ شاعر کہتا ہے احسانات کے تلے دبنا ہی ذلت ہے۔ فَكُنْ عَزِيزًا إِنْ شِئْتَ، پس اگر چاہے تو باعزت رہ، أَوْ فَهُنْ، یا تو ذلیل رہ۔ الذل، ذل یذل ذلاً، ذلیل ہونا۔ منن، واحد منتن ہے، احسان۔ تحمل یتحمل تحملاً، برداشت کرنا، اٹھانا۔ عزیزاً، باعزت، عزت والا رہ۔ او فہن، ہان یہون ہونن سے امر ہے، یعنی ذلیل رہ۔ فکن عزیزاً، جزائے مقدم ہے، ان شئت شرط مؤخر ہے۔ فہن کا عطف کن عزیزاً پر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسرے کا احسان اپنے سر پر مت لو، کیونکہ کسی کے احسانات کے تلے دبنا یہ بہت بڑی ذلت ہوا کرتی ہے۔ کسی وقت بھی وہ اپنے احسان جتلا کر ذلیل کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر عزت عزیز ہے، عزت چاہیے، تو پھر احسان لینے سے بچو، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل بن کر رہو گے۔ ابو الحسن الموسوی النقیب: اشتر العز بما بیع فما العز بغال بالقصار البیز ان شئت او السمر الطوال لیس بالمغبون عقلا مشتر عزا بمال انما يدخر المرء لحاجات الرجال والفتى من جعل الاقوال اسمان المعالی۔ ابو الحسن موسوی نقیب کہتے ہیں اشتر العز بما بیع، کہ عزت جتنے میں بکے خرید لے،
فمل عز بغال، کیونکہ عزت گراں نہیں ہے، مہنگی نہیں ہے، بالقصار البیض، چمکتی ہوئی تلواروں کے بدلے میں، او السمر الطوال، یا لمبے نیزوں کے بدلے میں، ان شیتا اگر چاہے، لیس بالمغبون عقلا مشتر عزا بمال، مال کے ذریعے سے عزت کو خریدنے والا عقلا دھوکے میں نہیں ہے، انما يدخر المرء لحاجات الرجال، کہ مال کو لوگوں کی ضروریات ہی کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ والفتى من جعل الاقوال اسمان المعالی، اور کامل جوان تو وہی ہے جس نے اپنے اقوال کو مراتب عالیہ کا سمن بنا لیا۔ اشترا یشتری اشتراء خریدنا، بغال غلا یغلو غلاء مہنگا ہونا، بالقصار قصیر ان کی جمع ہے چھوٹی چیز، القصار البیض ای السیوف المسقولۃ، یعنی چمکتی ہوئی تلواریں، او السمر الطوال، سمر اس کی واحد اسمر آتی ہے نیزہ، مغبون غبن یغبن سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، غبن یغبن غبنا فی البیع، دھوکہ دینا، ادخر یدخر ادخارا، ذخیرہ کر لینا، اسمان سمن کی جمع ہے، المعالی معالن سے ہے بلند، فمل عز بغال، ما مشابہ بلیس ہے، العز اسم ہے اور بغال خبر ہے، بالقصار جار مجرور یہ غالن سے متعلق ہے، عزن مشتری کا مفعول ہے، مشترن کا مفعول ہے، بمال جار مجرور یہ مشترن سے متعلق ہے۔ شاعر ان اشعار کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے کہ عزت بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ عزت چمکتی اور صقل شدہ تلواروں یا لمبے نیزوں کے بدلے میں بھی ہاتھ آ جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ کوئی مہنگی نہیں ہے، یعنی خواہ قیمتی چیز ہی اصول عزت کے لیے کیوں نہ قربان کرنی پڑے، عزت حاصل کر لینا چاہیے۔ اور مال کے ذریعے عزت خریدنے والے کے متعلق یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اپنے اس معاملے میں دھوکہ کھا گیا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے ایک اہم ضرورت کی تکمیل ہو گئی، اور مال کو انسان ضرورت ہی کے لیے تو جمع کرتا ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی گفتگو سے بلند مراتب اور عزت کو حاصل کر لیتا ہے۔